آج ہم اس ویڈیو میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے، جنہیں ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں کیا، اور یہ اتنی بہترین سٹوری ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قرآن میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام بچے تھے جب انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا، بابا جان، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کرے۔ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نبوت اور سرداری بخشیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس خواب کو پوشیدہ رکھنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ بنیامین ان کے سگے بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، باقی بھائی دوسری ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ بنیامین یوسف علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور وہ ان سے حسد نہیں کرتے تھے۔ باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے کافی بڑے تھے اور وہ سب یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے جب ان کی ماں کی وفات ہو گئی، اس لیے یعقوب علیہ السلام بن ماں کے چھوٹے بچوں کو زیادہ شفقت دیتے تھے۔ یہ دیکھ کر باقی بھائی ان سے جلتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں دریافت کیا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک طاقتور جماعت ہیں۔ ان کی حسد اور جلن اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک آؤ تاکہ ہمارے والد کا رخ صرف ہماری طرف ہو جائے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی لاوی نے کہا، یوسف کو قتل تو مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر سارے بھائی مل کے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نبی نے فرمایا، اسے تمہارا لے جانا مجھے فکر میں رکھے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر لگا رہے گا کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بالکل نکمے ہوئے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اگلے دن سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر چل دیے۔ راستے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور پھر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پتھر پر گرے اور وہ اس پر بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اندھیرے کنویں میں یوسف علیہ السلام پر وحی بھیجی اور انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد وہ اس کنویں سے نکل جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، بابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے پر ہم سچے ہیں۔ ثبوت کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے جو انہوں نے اپنے باپ کو دکھایا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ سچ نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بھلا بتاؤ وہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے بچے کو تو کھا گیا پر اس کے کرتے کو بالکل نہیں پھاڑا۔ بار بار پوچھنے پر بھی بھائیوں نے سچ نہیں بتایا۔ سفر کرتا ہوا ایک قافلہ آیا
اور انہوں نے پانی کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب ڈول نکالا اس میں ایک خوبصورت لڑکا آیا۔ وہ خوش ہو گئے کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور انہیں ایک معمولی قیمت پر غلام کے طور پر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے اس خوبصورت بچے کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا کو تحفے میں پیش کیا اور فرمایا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو۔ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کے گھر سے عزیز مصر کے محل تک کا واقعہ۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ سنیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے، تب تک جزاک اللہ خیرہ۔